رضا کی زندگی میں اس طرح شامل مدینہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ۔ سوال ہوتا ہے کہ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، ابھی میں ایک جگہ سے تقریر کر کے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا، میں نے وہاں بھی بیان کیا، آپ بھی بڑے توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے۔ چاول پڑے ہوں آپ کے سامنے، ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا چھلکے والے چاول، اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہو؟ بانڈ کہتے ہو نا، بولو بانڈ۔ تو چاول صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بیچ میں سے وانڈ نکال دو تو چاول صاف، یا صاف کا نہیں کرو تو پیچھے وانڈ رہ جاؤں۔ ہن دسو تسی کیڑے طریقے اختیار کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو قلت ہوتی ہے اس کو کثرت سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سوال کرنا کہ بتاؤ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ ارے بھائی 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ہم کتنوں کا نام لیں؟ ہم سے پوچھ، ہم تجھے یہ انداز بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے نبی کا میلاد نہیں کیا۔ یہ تو سوال ہی بڑا پٹھا ہے، بندہ کہہ رہے جناب 10 من چاول وہ بچوں ونڈ اٹھے ہی رہنے دو تو بچوں کڈو کیڑا کٹے گا؟ وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کس کا نام ہم لیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑھے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مجھ فقیر کا جملہ پلے باندھ کے جاؤ، ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، کیمرے کے سامنے، اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے، میرا جملہ پلے باندھ۔ صحابہ تو بات کا معاملہ ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ نبی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کے قصیدے نہ پڑھے ہوں۔ بس تو جناب والا جہاں اور نبی انبیاء کے طریقوں پہ چلو بھائیو، اگر اور انبیاء کے طریقے تمہیں یاد ہیں تو نبیوں کے امام کے قصیدے جو نبی پڑھتے رہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نبیوں کا طریقہ، تو کوئی الگ سے کام نہیں ہے، کس کا طریقہ ہے؟ اچھا بتاؤ، کیا اللہ کے نبی نے، کیا نبیوں نے اس طرح چڑیاں سجائیں؟ کیا نبیوں نے اس طرح؟ بھائی میرے بات بنیادی معاملے کی ہوتی ہے، یہ تو زمانہ گزرے گا۔ پہلے زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی ہوتا تھا، حالات بدلے، اب ساؤنڈ سسٹم آ گیا۔ پہلے زمانے میں یہ چڑیاں ہوتی نہیں تھیں، ہوم بھی تو کاغذ واغذ والی، یہ جیسے جدید دور آ گیا یہ ہو گیا، اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویحتملون الولائم ویتصدقون بانواع الصدقات ویزیدون فی المبرات۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہمیشہ سے مومنوں و مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ وَيَعْتَمِلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کھانے پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ یتصدقون بانواع الصدقات، اور طرح طرح کے صدقات و خیرات لٹاتے ہیں۔ ویظہرون السرور، اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ویزیدون فی المبرات، نیکی کے کاموں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پہلے اگر دن میں 10 بار درود پڑھتے ہیں تو میلاد کے مہینے میں بار بار درود پڑھتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یار، کیا میلاد شریف کے مہینے میں درود کی کثرتیں نہیں آ جاتی؟ درود، سلام، نعتیں، نفل۔ اور اگلا جملہ جو حضرت محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے ماسوات السنہ میں، حضرت امام زرقانی نے بھی لکھا ہے، وہ آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرا اتخذ اللیالی شہر المولد المبارک آیادا، اللہ ان لوگوں پہ اپنا کرم کی برکھا نازل فرمائے جو رسول کے میلاد کی 30 راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم سے تو سوال ہوتا ہے یہ تیسری عید کدھر سے آئی؟ حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں ایمان والے 3 عیداں منا لینے،
ہر رات ان کے لیے عید کی رات ہے. توجہ ہے کہ تو میرے جو جانا دہڑی ترے عیداں تک دا ہے. کوئی ادھر کوئی چکوال کوئی لاہور کو پشور کو کراچی کو کدھر کو کدھر. یہ خوشی ہے. یہ اب ہم پنگڑے ڈال کے خوشی کریں وہ ناجائز طریقہ ہے. یہ جائز طریقہ ہے. یہ محمود طریقہ ہے. یہ محبوب طریقہ ہے. یہ مستحسن طریقہ ہے. یہ ایسا طریقہ ہے جس سے رب بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے. دیکھیے ہم جیسے جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے ہماری زبانوں پہ آتا ہے سبحان اللہ. یہ خوشی. اور اگلا جملہ خدا کی قسم آپ کو تڑپا کے رکھے گا. آپ فرماتے ہیں لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةٍ عَلَىٰ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. فرماتے ہیں مسلمان مومن حضور کے غلام تو ربیع الاول کی 30 راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں، لیکن جس کے اندر بیماری ہوتی ہے یہ عید منانا اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی ہر جگہ میں کہا کرتا ہوں، ان باتوں میں مت پڑا کریں کون کیا کہتا ہے. مجھے ایک دن ایک میرا شاگرد آیا، استاد جی آج فلاں نے یہ کہا. میں نے کہا میرے سامنے بات نہ کر. میں اس دن ایک جلسے میں کیا میں نے وہاں ایک مثال دی آپ کو بھی دے دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی اگر بندہ ٹی بی کا مریض ہو، بندہ کہے راتی کھنگیا کیوں ہے؟ او بھائی ٹی بی کا مریض انہیں کھنگنا ہے، لت بجی ہوئے کسے دی ہو دل پلسٹر ہویا ہوئے اس پاسا پرتنے تو آئے آئے کرنے ان بندہ آگے کیوں پٹیا ہے یہ کیوں ہاں کیتی سوا یار دی لت بجی ہے. اسے طرح اگر میلاد دے والے نال کوئی پٹے تے پریشان نہ ہویا کر، اندر بیماری ود سی تے منہ چوں آواز تے نکل سی نا. لیکن یاد رکھ میں نہ کسی مسئلہ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہ کسی بندے کو، نہ کسی شخصیت کو. اور یہ بالکل کلیئر سی بات ہے، رسول اللہ کا ذکر جسے ہضم نہیں ہوتا ہمیں وہ بندہ ہضم نہیں ہو سکتا. بڑی کلیئر سی بات ہے. اس لیے تھانوی صاحب یہ دوسرے بزرگ ہیں دوسرے مسلک کے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب، 2 کتابوں میں انہوں نے لکھا اور بڑے پیار کے ساتھ آپ نے یہ جملہ سننا ہے. آپ فرماتے ہیں، دھیان میری طرف رکھنا ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھو یار ہم حوالہ بھی کتنے سلجھ کے لکھتے ہیں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں نہ ہوں. اور یہ انہوں نے ہی نہیں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 3 کتابوں میں لکھا، ملا علی قاری نے لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی یہ ایمان کی دلیل ہے. بہرحال کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی اندر ہی اندر رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑے بے صبرے سے لوگ ہیں، ہم اندر چھپا کے برداشت نہیں کر سکتے، ہم اندر خوشی آتی ہے ہم ظاہر کر دیتے ہیں. بھائی میں سے علاوہ اور کیا کہوں گا؟ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اندر جن کے ہم بھائی یوں سمجھ لیں ہم اس کے معاملے میں بے صبرے ہیں، اندر خوشی ہے تو اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اظہار بھی یہ مطلوب و محمود من اللہ ہے، مطلوب من اللہ ہے، مقصود من اللہ ہے، معمور من اللہ ہے. جیسے حضرت نے پڑھا آیت پڑھی، اللہ خود فرماتا ہے جب میرا فضل تم پہ ہو نا اندر ہی نہ رہے فَلْيَفْرَحُ، اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے آپ سادوں